السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل پیج۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو وہ خبریں بتا دوں جو آج میں اپنے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ڈپٹی کمشنر کو ایک خط لکھا تھا لبرٹی چوک میں جلسے کے لیے۔ وہ خط کا جب جواب آیا تو اس پہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک رد عمل دیا، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ اساتذہ کو جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر جو تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اس کے علاوہ کل کو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے، اس کے اوپر جو ICC کے انتظامات ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کچھ دن پہلے لاہور ڈپٹی کمشنر کو ایک خط لکھا تھا لبرٹی چوک میں جلسے کے لیے۔ میں نے اپنے ولاگ میں آپ کو یہ بتایا تھا۔ اس کے اوپر جو رد عمل آیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر نے یہ کہا ہے کہ جلسہ آپ نہیں کر سکتے، یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ نون لیگ اس ٹائم جلسہ جو شیڈول تھا جلسوں کا وہ دینے کے بعد وہ ملتوی کر چکی ہے۔ ان کو اجازت ہے، پیپل پارٹی کو بھی اجازت ہے، وہ مختلف جگہوں پہ جلسے وغیرہ الیکشن کمپین کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کو نے یہ پوچھا ہے کہ ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے تو انتظامیہ کی جانب سے یہ جواب ہے کہ آپ جلسہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کا ایک دلچسپ جو ہے وہ آرڈر آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں ہے تو پھر کسی سیاسی پارٹی کو نہیں ہونی چاہیے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، اگر ایک کو اجازت ہونی چاہیے تو دوسری سیاسی پارٹی کو بھی یہ حق ہے کہ وہ جلسے کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں ہے تو پورے شہر میں، یعنی کہ پورے لاہور شہر میں کوئی سیاسی پارٹی جلسہ جلوس نہیں کر سکتی۔ تو اس کے اوپر جو تفصیلی فیصلہ آئے گا، اس کے اوپر جو رد عمل آئے گا، اس کو میں اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ آگاہ کروں گا، آپ کو تفصیلی طور پر بتاؤں گا۔ ابھی تک کے لیے اس کے لیے یہی جو ہے وہ خبر ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ جو اساتذہ ہیں وہ اپنے حق کے لیے نکلے ہیں۔ ایک انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، ان کے ساتھ پورے جو ریٹائرڈ جو ملازم تھے انہوں نے بھی، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اساتذہ کی یہی عزت ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے حق کے لیے نکلیں؟ ظاہری سی بات ہے، اساتذہ قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں اب یہ ہو رہا ہے کہ اساتذہ کو جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ ہم کتنی نیچے گریں گے؟ اساتذہ پوری جو نوجوان قیادت ہوتی ہے وہ قوم کو بنانے میں ان کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو ملک کے اساتذہ ہیں ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ یہ میرے لیے اور آپ لیے اور پوری قوم کے لیے جو شرمناک بات ہے۔ تو میرا یہی مطالبہ ہے کہ اساتذہ کو فوری طور پہ رہا کیا جائے اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ مانے جائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، کل کو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے حیدرآباد میں، تو وہاں پہ جو ICC کے انتظامات ہیں، احمد آباد میں مودی اسٹیڈیم میں میچ ہے، اس میں جو ICC کے انتظامات ہیں وہ میرے خیال میں مختلف ایجنسیز یہ بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ اٹیک ہو سکتا ہے، کیونکہ ای میل کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ ہم اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ICC کے انتظامات ہیں وہ میرے خیال میں زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ ICC جو وہ پاکستان کو کرٹیسزم کر رہا ہے، جیسا کہ پچھلے میچ میں ہم نے دیکھا ہے کہ رضوان نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اپنی جو سنچری تھی وہ جو فلسطین کے جو شہید لوگ تھے ان کے نام کی تھی، لیکن اس کے اوپر جو بھارتی جو صحافی ہیں انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، ICC کو ڈائریکٹ جو ہے وہ مخاطب کیا اور یہ بتایا کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ تو اگر صحافیوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کے اوپر ایکشن لیا جا سکتا ہے تو وراٹ کوہلی کے اوپر ایکشن نہیں لیا جا سکتا تھا؟ انہوں نے بھی اس طرح کی جو ہے وہ ٹویٹس وغیرہ کی تھی۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے کہ ایک پلیئر نے اگر سنچری کیا، اس نے اپنے مسلمان بھائیوں کے نام کر دیا ہے، تو اس میں کوئی مضحکہ خیز بات نہیں ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو ہے وہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ بھارت جب گئی تھی اور جہاں جاتی ہے تو ان کا اچھے طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے، لیکن جو وہاں کی انتظامیہ ہے وہ ایسا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ انہوں نے پاکستانی جو کمنٹیٹر تھی، پریزنٹیٹر تھی، ان کو جو ہے وہ نکال دیا تھا ایک تنازع کے اوپر۔ اس کے علاوہ پاکستانیوں کو ویزے بھی نہیں دیے جا رہے تھے، یعنی کہ جو شائقین ہیں ان کو ویزے نہیں دیے جا رہے۔ اس سے پہلے جو ہے پاکستانی ٹیم کو بھی ڈیلے کیا گیا تھا، ان کے جو ویزے تھے ان میں بھی ڈیلے کیا گیا تھا۔ اس ساری جو انتظامیہ یہ اس کو ابھی جو ہے وہ ICC دیکھ رہا ہے، تو ICC کو انتظامات جو ہیں وہ اچھے کرنے چاہیے تاکہ یہ ایک اتنی بڑا جو ایونٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے چلایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین، خبریں اور بھی بہت زیادہ ہیں، آج کے لیے اتنے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔